سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود حضور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بن کعب اسٹوڈیو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حنزلہ حسان۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ماشاءاللہ وہ پولیس کانسٹیبل ہیں، گجرانوالہ میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے ان کو۔ میں مشکور ہوں حضرت آپ کا محترم راشد شاہ صاحب، تو محترم مشکور ہوں آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، جزاک اللہ۔ اور سنائیں، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ سے ٹھیک ہے؟ اللہ کی رحمت، الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ راشد شاہ صاحب اپنی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیتوں سے نوازا ہے اس میں یہ تلاوت بھی بہت اچھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ آپ نے ان کے ضرور کلپس دیکھے ہوں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو مبلغ اسلام ہیں، پاکستان کا سرمایہ ہیں، اس وقت امت مسلمہ کے ایک بہترین ہیرو ہیں، یہ ان کی بہت اچھی کاپی بھی کرتے ہیں، تو آج ان سے ہم انشاءاللہ کافی کچھ سنیں گے۔ تو انشاءاللہ راشد بھائی، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مطلب یہ آپ ڈیوٹی کے ساتھ یہ کیسے کر لیتے ہیں سارا کچھ؟ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی حنزلہ بھائی، ڈیوٹی بعد میں، پہلے مسلمان۔ بالکل بالکل۔ تو مسلمان ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو مسلمان کے اندر اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو، قرآن کے ساتھ اور علماء دین کے ساتھ اگر محبت نہ ہو، تو اس کا ایمان جو ہے نا وہ کمزور ہے۔ بالکل ایسا تو ہی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شوق دیا، یہ مجھے عطا کیا کہ مجھے ان سے محبت ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ زبان سے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی کوئی بات ہو جائے، نہ کہ گانے بجانے ہوں۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو راشد بھائی، یہ آپ کا اپنا شوق تھا یا والدین کا ذوق تھا کہ آپ اس سائڈ پہ آئیں، آپ میمکری کریں؟ نہیں حنزلہ بھائی، یہ تو الحمدللہ میرا اپنا ہی شوق تھا، لیکن گھر کا ماحول جو ہے نا، گھر کا ماحول اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ گھر کا ماحول الحمدللہ دینی ہے، تو لہٰذا اس نے بہت اثر کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ راشد بھائی، آپ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کرتے ہیں، تو رکاوٹیں تو آتی ہوں گی؟ پولیس کی جاب جو ہے نا وہ بہت ٹف ہے، ایسا ہی ہے، ایزی نہیں ہے، دن رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ اللہ کی عطا ہے کہ ٹائم بھی نکل آتا ہے اور پریکٹس بھی ہو جاتی ہے، شوق بھی پورا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ آپ قرآن کریم کے لیے کرتے ہیں نا سارا کچھ، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت کر دیتے ہیں آپ کے، ماشاءاللہ۔ بے شک۔ تو راشد بھائی، آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنانا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو تلاوت سنائیں۔ آپ تلاوت بھی بہت اچھی کرتے ہیں، ہمارے استاذ ہیں، ہمارے شیخ ہیں، گجرانوالہ کے سرمایہ ہیں ہمارے استاد شیخ قاری سلیم صاحب، تو راشد بھائی ان کے بھی شاگرد ہیں۔ الحمدللہ۔ تو ذرا تلاوت سنائیں ہمارے ناظرین کو۔ یہ انہی کا فیض ہے جی، الحمدللہ۔ اور قاری خبیب صاحب ہیں، ان کے پاس، ان کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہوا ماشاءاللہ۔ تو میں قاری تو نہیں ہوں، یہ ہے کہ قرہ حضرات کے قدموں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتوں سے نوازے جناب۔ آمین۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ اللہ اللہ۔
اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ تبارک و تعالی. بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاء اللہ راشد بھائی، بہت اچھا ماشاء اللہ. راشد بھائی اس کے علاوہ آپ اور کیا کیا کر لیتے ہیں؟ ماشاء اللہ تلاوت بھی کرتے ہیں، ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، مولانا صاحب کے انداز میں بیان بھی کرتے ہیں، تو اور کوئی نظم وغیرہ بھی پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ نعت پڑھنے کا شوق ہے. نعت الحمدللہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عزتوں سے نوازے راشد بھائی. آمین. آپ جیسے لوگ الحمدللہ ہمارے پاکستان کا فخر ہیں، ہمارے دین اسلام کے لیے فخر ہیں، جو اپنی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، اپنی حلال کا رزق بھی کماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ دین کو بھی ٹائم دیتے ہیں. تو راشد بھائی میں سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ مولانا صاحب کے انداز میں بیان تھوڑا سا میں سنا دیں ہمارے ناظرین کو. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا رمضان کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا سنائیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو آپ کا کلپ بڑا وائرل ہوا تھا نا، وہ فرعون کی شد باندھی تھی، اس طرح کا واقعہ تھا وہ. جی بالکل. تو رمضان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا پہلے سنائیں. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کی مبارک گھڑیاں، لیکن اس میں 4 آدمی ہر رات میں اللہ لاکھوں دوزخیوں کو جنت کی بشارتیں سنا رہا ہے. دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرما رہے ہیں، لیکن 4 آدمی اس رحمت سے محروم ہیں. پہلا شراب پینے والا، اس کے لیے اس رحمت بھرے رمضان میں کوئی حصہ نہیں. وہ سمندر میں کھڑا ہو کے خشک ہے، وہ چشمے پہ کھڑا ہو کے بھی پیاسا ہے. شراب پینے والا. دوسرا ماں باپ کا نافرمان. میرا ملک بھرا پڑا ہے نافرمانوں سے، جو ماں کو بھی ذلیل کرتے ہیں اور باپ کا بھی گریبان پکڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو میرے واسطے کی بنایا ہے. اللہ کی قسم اگر یہ دنیا جزا سزا کا جہان ہوتا تو زمین اس سے نگل جاتی، آسمان پھٹ جاتا. جب ماں کو لوگ ذلیل کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں ہمارے سامنے بکواس نہ کرو. ایک لڑکی کا سنا، وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی میرے سامنے بکواس نہ کرو، اور اس کے موٹے موٹے آنسو اس ماں کے وہ آبشاریں بن کے وہ گر رہے تھے. یہ آنسو کہاں جائیں گے؟ اللہ کی قسم صرف حکمران ظالم نہیں ہے، پولیس ظالم نہیں ہے، فوج ظالم نہیں ہے، یہ بھی ظالم ہے جو ماں کو ذلیل کرتے ہیں. ان کے لیے رحمت کی برکتوں میں کوئی حصہ نہیں. میرے نبی نے کہا عمر
تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اور اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اور اس کا قد ہوگا درمیانہ، اور اس کا رنگ ہوگا کالا، اور اس کی پشت پہ ایک سفید نشان ہوگا۔ عمر جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا، عمر تو عمر کا میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ روضہ رسول میں عمر یہ نقشہ ہے، یہ اللہ کے نبی، ان کے دائیں طرف ابو بکر اور ان کے بائیں طرف عمر، ایک یہ نقشہ ہے، یہ اللہ کے نبی، ان کے کندھے کے ساتھ ابو بکر اور ان کے کندھے کے ساتھ عمر، اللہ اکبر، نبی کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہو عمر اویس سے دعا کروانا۔ یا رسول اللہ اویس سے کیوں؟ تو میرے نبی نے کہا عمر اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری مائیں ذلیل ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، پیسے کی غلامی نے سب کچھ بھلا کے رکھ دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، آپ ہر سال حج کیا کرتے تھے، پوچھتے بھائی کو اویس و بنو عامر تو کوئی نہ نکلتا، تو ایک دفعہ آپ نے سارے حاجیوں کو ایک مقام پہ اکٹھا فرمایا اور فرمانے لگے بھائی سارے حاجی بیٹھ جاؤ، یمن والے حاجی کھڑے رہو، تو یمن والے کھڑے رہے، باقی مجمع بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے کہا سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، بنو عامر کا قبیلہ کھڑا رہے، تو بنو عامر کا قبیلہ کھڑا رہا، باقی مجمع بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے کہا سارا بنو عامر بھی بیٹھ جاؤ، صرف کرنی کھڑے رہو، صرف کرنی کھڑے رہو، تو ایک آدمی کھڑا رہا، باقی سارا مجمع بیٹھ گیا۔ بھائی تو کرنی ہے؟ جی میں کرنی ہوں۔ تو اویس کو جانتا ہے؟ جی جانتا ہوں، میرا سگا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو بڑا بیوقوف سا انسان ہے۔ تو حضرت عمر رونے لگے کہ بیوقوف وہ نہیں تو ہے، تجھے پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے، یہ بتا کہ وہ حج پہ آیا ہے؟ جی آیا ہے۔ اس وقت کہاں ہے؟ کہ جی عرفات کے میدان میں اونٹنیاں چرانے گیا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات میں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ ان کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ انہوں نے انتظار کیا، انہوں نے نماز مختصر کی، سلام پھیرا۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی کون ہو؟ وہ کہنے لگے جی مزدور آدمی ہوں۔ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے عبداللہ، اللہ کا بندہ عبداللہ۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہے، میں وہ نام پوچھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے آپ میرا انٹرویو کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں نہیں پتا یہ کون ہے، پہلی مرتبہ حج پہ آئے ہیں، دیکھا نہیں ہے۔ تو حضرت علی بولے بھائی یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ تو وہ کانپ اٹھے، کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ذرا کمر سے کپڑا تو ہٹا، کپڑا ہٹایا تو سفید نشان۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ تو اویس کرنی کی چیخ نکل گئی کہ میں تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ ہاں کرنی پڑے گی، کرنی پڑے گی۔ ہمارے نبی نے ہم سے کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں پہ پہنچا دیا ہے کہ جب تم ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ لبیک کہہ کے آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحت اور بھی ہیں اصل کے راحت کے سوا،
उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की और हमें बताया, लोगों ये माँ है, पर बदकिस्मती से ये माँ रमज़ान में भी जलील हो रही है। ऐसा करने वाले के लिए रमज़ान में कोई हिस्सा नहीं है। तीसरा, जो वैर रखता हो रमज़ान की बरकतों में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं। चौथा आदमी जो आपस में तोड़ पैदा करे, रिश्तेदारों में तोड़ पैदा करे, उसके लिए रमज़ान की रहमतों में कोई हिस्सा नहीं। और मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं झोली फैला के कहता हूँ, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो और है जो मेरी बात सुन रहा है, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो, आज ही तुम्हारे लिए रहमत के दर खुल जाएंगे माशाअल्लाह। बहुत अल्लाह शाहिद भाई, बहुत अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, आपका वो एक बड़ा मशहूर वाक़या वो ज़रा हमारे नाज़रीन को ज़रूर सुना दें, वो फ़िरौन की बांदी वाला वाक़या। जी ज़रूर, इंशाअल्लाह। रमज़ान मुबारक है, गला खुश्क हो जाता है, ऐसे ही है तो मैं माज़रत नहीं, कोई इशू नहीं, आप वो ज़रा सुना दें हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरौन की एक बांदी मुसलमान हो गई, उसकी दो बच्चियाँ एक उंगली पकड़ के चलती है और एक उसकी गोद में है। फ़िरौन को पता चल गया, खुशबू कौन छुपा सकता है। ईमान की खुशबू ने जब अपना आप दिखाया, फ़िरौन को उसको पता चल गया, उसने उसे पकड़वाया, आग जलाई, ऊपर कड़ा रखा, उसमें तेल डाला। जब वो कड़कड़ाने लगा, खौलने लगा, तो फ़िरौन बोला, बोल, अगर मुझे रब मानेगी तो बच्चियाँ मुबारक, मुल्क और माल और इज़्ज़त मुबारक। अगर मूसा के रब को रब मानेगी तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा, फिर तुम्हें जलाऊंगा। एक बात चुन ले। वो बांदी बोली, फ़िरौन, हम ना औलाद के ग़ुलाम, ना मुल्क और माल और इज़्ज़त के ग़ुलाम, हम तो ग़ुलामुल्लाह हैं, हम तो अल्लाह के ग़ुलाम हैं। तो यही तो करेगा, चला दे। अरे इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तू जलाएगा, चला दे। उन्होंने बड़ी बेटी को पकड़ा बालों से, उसकी उम्र माँ की उंगली पकड़ के चलती है, यूं पकड़ के उसने खींचा, उसने चीख मारी, अम्मा का कलेजा तो पारा हो गया, लेकिन अल्लाह की अताअत का दामन उससे न छूटा, वो सब्र का पहाड़ बन गई। हिमालय भी यहाँ होता तो पारा हो जाता। वो क्या ईमान वाली औरत है। क़यामत के दिन जब ये माँ आएगी तो आज की औरतों को जगह कहाँ मिलेगी खड़े होने की। वो कैसे कह पाएंगी हम क्या करती, माहौल ही ऐसा था। अरे इधर देखो, फ़िरौन के दरबार से ज़्यादा संगीन फ़िज़ा तो पाकिस्तान की नहीं है, फ़िरौन के दरबार से ज़्यादा बुरे हालात तो पाकिस्तान के नहीं हैं। वो उस दरबार में खड़ी चुप बेटी को जलता देखना चाहती है। उन्होंने उसके सर को डबोया तेल में। हंजला भाई देखते नहीं हो कैसे पकौड़े तले जाते हैं, और बेसन के साथ तेल क्या करता है, वही उस बच्ची के साथ उस तेल ने कर दिया। लेकिन उसकी माँ की आंख से एक कतरा नहीं, अंदर में आबिशारें खुल गईं। मेरे अल्लाह ने अंदर को देखा, उसे अपनी बंदी पर रहम आया, अल्लाह ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया। माँ ने बच्ची की रूह को निकलते हुए देखा, वो कहने लगी, अम्मा गम ना करना, हम थोड़ी देर के बाद इकट्ठे हो जाएंगे। फिर इसके मासूम फूल को पकड़ा, हाय हाय हाय, जिस माँ का जिगर गोशा दूध पीता हुआ बच्चा आग में जलने के लिए जा रहा हो और एक बोल उसकी जान बचा सकता हो, कैसे गिरेबान छुड़ाओगे इस माँ से? कहाँ से जवाब बन पाएगा इस माँ के सामने? उन्होंने उस मासूम फूल की टांगों से पकड़ा। अरे मासूम बच्चा तो जानवर का हो उस पर भी प्यार आता है, जो दुश्मन का भी हो उस पर भी रहम आता है, पराये का हो उस पर भी रहम आता है। इस माँ का जिगर गोशा
दूध पीता हुआ बच्चा आग में जलने के लिए जा रहा हो और एक बोल उसकी जान बचा सकता हो, कैसे सामना किया जाएगा उस माँ का। उन्होंने उस मासूम फूल को टांगों से पकड़ा, उसको तो पता ही नहीं मेरा कसूर क्या है, मेरी टांगें क्यों खींची जा रही हैं, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। यूं पकड़ के उन्होंने तेल में फेंक दिया। ये बेचारी आह भी न कर सकी। जब इस खुद को पकड़ने लगे बांदी को, वो कहने लगी फिरौन मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे। फिरौन बोला क्या? कहने लगी जब मुझे जला दो तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को एक जगह दफन कर देना। फिरौन कहने लगा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। ये खुद ही कूद गई बीच में तेल में और भुनी गई मछली की तरह, हड्डियां बच गईं, हड्डियों को उठाया गया और एक जगह पे दफन कर दिया गया। मेरे नबी और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में तकरीबन 2000 साल का फासला है। मेरे नबी जब मेराज को चले, आप जब मस्जिद अक्सा पहुँचे, मस्जिद अक्सा से आप जब ऊपर की जानिब जाने लगे तो आपने कहा जिब्रील मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, मैं जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, ये कहाँ से आ रही है? तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिरौन की एक बांदी थी, उसकी 2 बच्चियां थीं, वो ऐसे अल्लाह पे कुर्बान हुई थीं जिस दिन से उन माँ बेटियों की जहाँ पे हड्डियाँ दफन हैं उस दिन से आज तक वहाँ से ये खुशबू उठ रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह से यारी लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, सब गम चुन देगा। ये भटकी हुई इंसानियत है जिन्हें अपने नफसानी चस्कों को पूरा करने के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नाजरीन आपने सुना, ये थे हमारे साथ हमारे दोस्त हमारे भाई राशिद शाह साहब। आप देखें कि मौलाना तारिक जमील साहब के अंदाज़ में अल्लाह ताला ने क्या लिल्लाहियत रखी है। जो उनके अंदाज़ में पढ़ता है बोलता है तो वो भी सामने वाले को एक दफ़ा वो हिला देता है। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से नवाज़े। राशिद भाई ममनून हूँ आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।